بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے اور یہ روایت نسائی اور ابو داؤد میں بھی موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو تخلیق کیا تو جبریل سے فرمایا تم جاؤ اور جا کر جنت کو دیکھو۔ وہ گئے اور جنت کو اور اس کی نعمتوں کو دیکھا جو اہل جنت کے لیے بنائی گئیں۔ پھر آ کر اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب تیری عزت کی قسم، جو بھی اس جنت کا حال سنے گا وہ ضرور اس میں پہنچے گا، یعنی اس کی نعمتوں کو جو بھی اس کا حال سنے گا وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ کام کرے جس سے جنت مل جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کو سختیوں اور مشقتوں سے گھیر دیا، یعنی جنت کے گرد شرعی احکام کی بھاڑ لگا دی جسے عبور کرنا نفس کے لیے بڑا سخت ہے۔ اور پھر جبریل سے فرمایا اب جا کر جنت کو دیکھو۔ وہ گئے اور آ کر عرض کی، یا رب تیری عزت کی قسم، اب مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی بھی نہیں جا سکے گا۔ نفسانی خواہشات کے خلاف اس قدر سختیاں اور مشقتیں اٹھانا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اس لیے اب شاید اس میں کوئی مشکل ہی سے جا سکے گا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تخلیق کیا تو جبریل سے فرمایا جاؤ اور جہنم دیکھ کر آؤ۔ وہ گئے اور آ کر عرض کی، یا رب تیری عزت کی قسم، جو بھی جہنم کا حال سنے گا وہ کبھی اس میں نہیں جائے گا، یعنی وہ ایسے کام ہرگز نہیں کرے گا جو اسے جہنم میں پہنچا دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو نفسانی خواہشات اور لذتوں سے گھیر دیا، یعنی اس کے گرد نفسانی خواہشات اور لذتوں کی بھاڑ لگا دی جو انسان کے لیے مرغوب اور پسندیدہ ہے۔ اور پھر جبریل سے فرمایا اب جا کر جہنم کو دیکھو۔ وہ گئے اور آ کر عرض کی، یا رب کریم تیری عزت کی قسم اب مجھے ڈر ہے کہ سب لوگ کہیں اس میں پہنچ نہ جائیں۔ نفسانی خواہشات اور لذتوں میں انسان کے لیے اتنی کشش ہے کہ وہ صبر اور ضبط نہیں کر سکے گا، اس لیے خدشہ ہے کہ کوئی مشکل ہی سے اس سے بچے گا۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمارے لیے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بالخصوص اور تمام انسانوں کے لیے بالعموم انتہائی اہم ترین پیغام ہے۔ نفسانی خواہشات کتنی ہی لذت والی کیوں نہ ہو جہنم میں لے کر جائیں گی، جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ذرا غور کریں، آج کثیر مسلمان نفسانی خواہشات کی وجہ سے غرق ہو چکے ہیں۔ شریعت کی پابندی نفس کے اوپر دشوار ہی کیوں نہ ہو، مگر اگر اختیار کی جائے تو جنت میں لے کر جائے گی۔ تو شریعت کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو جنت میں لے کر جائے گی، وہ جنت جس میں دائمی عیش، ہمیشہ کی راحت اور وہ نعمتیں ہیں جن کا ہم آج تصور نہیں کر سکتے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ کیا نفسانی خواہشات کے پیچھے دوڑتے دوڑتے جنت کو کھو دینا ہے، یا پھر نفسانی خواہشات کو پانے کے لیے ہر حلال حرام کی پرواہ چھوڑے، اللہ کے حکم، اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ چھوڑے، حاصل کر کے جہنم کو پا لینا ہے؟ یہ فیصلہ، یہ کوششیں، یہ ارادے آپ کے ہیں۔
جو ارادے ہوں گے، جو کوششیں ہوں گی، جیسے اعمال ہوں گے، اس کے مطابق ہی جزا اور سزا ہوگی۔ لہٰذا زندگی رک نہیں رہی، بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ فیصلہ جلدی کریں، کیا آپ نے جنت میں جانا ہے یا آپ نے جہنم میں جانا ہے؟ اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کرنی ہے یا نفسانی اور شیطانی زندگی کے پیچھے بھاگنا ہے؟